بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ یہ محترم ڈاکٹر اسار احمد صاحب کیا ویڈیو سنیے خلافت علی منہاج النبوہ سے متعلق۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے رحمہ اللہ، اور راوی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے کہ رہے، یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد انک میت وانہم لمیتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی آئے گی، انتقال تو ہونا ہے۔ فرمایا ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ جب چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ پھر دوسرا دور آپ نے فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ، پھر دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ زیادہ معروف ہے اور بول چال میں زیادہ آتا ہے وہ خلافت راشدہ آتا ہے۔ اس سے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ اصطلاح حدیث میں نہیں آئی ہے۔ خلفائے راشدین کا لفظ آیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع کرو، لازم ہے تم پر۔ لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے، یہ عام نہیں ہے، اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے ذریعے سے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، منہاج منہج راستہ طریقہ، بعین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ یہ بعین ہی کا لفظ اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قائم کیا، بعین ہی بتمام ہی بکمال ہی جو کا تو قائم رہا ہے۔ اس میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، حضرت عمر جیسے شخص نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت اندیشی کا مشورہ دیا کہ حالات کو دیکھیے، 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج دیا، اس لیے کہ حضور نے تیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیسے ممکن ہے جو جیش اور جس کا علم دیا ہو حضور نے اپنے دستے مبارک سے، میں اسے روک دوں۔ پھر جو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو ہمیں لڑنا ہی ہے، ہر صورت لڑنا ہے، ان کا کفر تو بالکل واضح ہے ازہر من الشمس سے۔ تو 2 محاذ کھلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، مورال جو ہے پست ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ اب تیسرا محاذ نہ کھولیے، رعایت کیجئے، انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا، کسی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا، نماز کو بھی مان رہے ہیں، زکوٰۃ میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر دیں گے، خرچ کریں گے۔ تو ذرا لینینسی برتیے، مصلحت کو دیکھیے، تیسرا محاذ نہ کھولیے۔ اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن تھا، ایک تو ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو، اور یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ عمر کو ڈانٹ پلا سکتے تھے، صرف وہی پلا سکتے تھے صحابہ میں، اور کسی کا یہ مقام نہیں۔ اے عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اسلام میں اتنے نرم ہو گئے، اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ دوسری بات فرمائی، اور یہ ہے اصل جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کس حد تک کہا ہے کہ خدا کی قسم حضور کے زمانے میں اگر یہ زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے کی رسیاں بھی دیتے تھے، اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر کی آپ دیکھیے فصاحت اور بلاغت کی بھی انتہا ہے، اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر صرف رسی دینے سے انکار کریں گے، اب آپ بتائیے کہاں اونٹ کی قیمت، کہاں اس رسی کی قیمت؟ اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں چاہے گا میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ بہرحال
میں نے یہ وضاحت کی کس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، جو کا تو خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا، جسے ہم عرف عام میں خلافت راشدہ کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں خلافہ علی منہاج النبوہ۔ ڈاکٹر اسحاق صاحب کا بیان سنا آپ نے؟ دیکھیں کتنی گھن گرج کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں، خلافت علی منہاج النبوہ کا بیان، ایک اتنا اہم حکم دین اسلام کا کہ جس نے قیامت تک چلنا تھا۔ آپ ذرا اس کا اندازہ کیجئے اس حکم کی اہمیت کا، کہ قیامت تک چلنا تھا نبی کی نبوت کے بعد، اور یہ حکم بیان کیا اللہ نے نہیں، بیان کیا احمد بن حنبل نے، جو دوسری صدی ہجری کے تھے۔ میں نے اس سے، یعنی وہ کس طرح چلی چائیں، میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس کو اس نے بتایا، اس کو اس نے بتایا، یہ اس طرح سنی سنائی بیان کر کے وہ پہنچے آگے صحابی تک، کہ پھر نعمان بن بشیر نے یہ بات کہی جو اللہ بتانا بھول گیا۔ یعنی وہ سنتے سناتے پچھلے فوت شدہ لوگوں تک وہ نعمان بن بشیر تک پہنچے، اور پھر نعمان بن بشیر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، اور یہ بات اللہ بتانا بھول گیا۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی چوک ہوئی نا، اللہ بتانا بھول گیا۔ آپ حکم کی اہمیت کو دیکھیں اور پھر اللہ کے بھولنے کو دیکھیں، اور پھر بھول بھی ایسی جو پورے قرآن کے اختتام تک قرآن مکمل ہو گیا اور وہ چلتی رہی، اور اللہ کے بھول برقرار رہی، اور اس حکم کے اگینسٹ نبوت کے بعد خلافت چلے گی، اس حکم کے اگینسٹ احکام جاری کرتا رہا اللہ تعالیٰ۔ رسول کی اطاعت کرتے رہنا، خبردار رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی، اللہ کی اطاعت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تمہارے پاس، رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ رسول صدقات وصول کرے گا، رسول مال غنیمت تقسیم کرے گا، اپنے اختلافات تمہیں کوئی پڑ جائیں تو رسول کے پاس لے کر جانا، وہ حل کرے گا۔ ملک میں بدامنی کی افواہیں رسول تک پہنچانی ہوں گی کہ وہ اپنے سرکاری ذرائع سے افواہ کی انویسٹیگیشن کرا سکے۔ علاقائی گورنر سے کوئی کسی کو شکایت ہو تو وہ مرکز میں رسول کے پاس پہنچایا کرنا، اور یہ بھی کہ اللہ کا کلام بڑی سچائی لیے ہوئے اور بڑا توازن لیے ہوئے مکمل تکمیل تک پہنچا، یہ بھی قرآن میں بھرا پڑا ہوا۔ اب اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ بھی کہہ دیا، کوئی تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں، یہ بھی کہہ دیا۔ کیونکہ اللہ کا کلام قول فیصل ہے، انہ لقول فصل وما هو بالهزل، قول فیصل ہے، یوں ہی سرسری سی باتیں نہیں ہیں کہ جو جب چاہا جو مرضی کہہ دیا، الفاظ منہ سے نکال دیا، جیسے انسان کر دیتا ہے کچھ کا کچھ منہ سے نکل جاتا ہے نا، ایسا نہیں ہے اللہ کا کلام، جو چاہا لفظ لگا دیا، نہیں، ہر لفظ نپا تلا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اتنی بڑی مسٹیک کر ڈالی، کتنی بڑی مسٹیک ہوگی، دیکھیں کتنا اہم حکم وہ بتانا بھول گیا، اور نہ صرف بھول گیا بلکہ اس کے اگینسٹ سارے احکامات دیتا رہا۔ وہ تو بھلا ہو احمد بن حنبل صاحب کا، جو 150 سال بعد اللہ کی بھول پکڑ لی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بیان فرما دی اتنی گھن گرج کے ساتھ جیسے قرآن بیان کر رہے ہو، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بار بھی نہ بتانے کی زحمت نہ فرمائی کہ اللہ نے صرف ایک کتاب اس قرآن کو غیر مشکوک قرار دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے جو غیر مشکوک ہے، ھدی للمتقین، اسی ایک کتاب سے ہدایت ملے گی۔ باقی تمام کتب جو دین کے حوالے سے پیش کی جائیں گی وہ مشکوک ہیں، ان سے ہدایت نہیں لی جائے گی، اور ہدایت بھی صرف اسی ایک کتاب قرآن سے ملے گی۔ دوسری کوئی کتاب ہدایت ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں بتایا ڈاکٹر صاحب نے، یہ بھی تو قرآن میں ہے نا، جو قرآن میں ہے وہ بتایا نہیں، چھپا گئے، جو نہیں ہے وہ اتنی گھر گرج سے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں صاحب، اور یہ اتنی بڑی مین اور مرکزی ہدایت احمد بن حنبل کی کتاب سے چپ کر کے بیان فرما رہے ہیں، احمد بن حنبل کی کتاب سے، اور ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی چھپا گئے کہ اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی تھی کہ فذکر بالقرآن 50 کی 45، اے نبی تو نصیحت کیا کرنا قرآن سے لوگوں کو۔ یہ حضور جو ہے، نبی جو ہے، اس کی بھی خلاف ورزی کر گئے چپ کر کے۔
کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیا کیجئے قرآن سے، لیکن وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چپکے سے کسی صحابی نعمان بن بشیر کے کان میں یہ بات اتنی بڑی بات بتا گئے کہ میرے بعد جو ہے نا اس طرح چلے گا سسٹم نبوت خلافت علی منہاج النبوہ۔ دیکھیں جناب، میں ذرا ناقص العقل انسان ہوں، اتنی گہری باتیں میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، اس لیے اہل فکر اور دانش کے سامنے رکھ دیا کرتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اور دوسرا میٹر زکوٰۃ کی رسی پر اتنا زور ہے، رسی، جو رسی بھی نہیں دے گا میں اس سے بھی قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ کیا کہنے ہیں صاحب، یہ زور آزمائی رسی والی نہیں ہے، یہ زور آزمائی کی جا رہی ہے قرآن کے نظام کو توڑنے کی، لپیٹنے کی۔ قرآن کا سسٹم کیا ہے، نظام کیا ہے؟ قرآن کی روح سے صرف اللہ کا کلام غیر متبدل صرف اللہ کا کلام ہے۔ کسی بھی دوسرے کے کلام کو یہ ایسے دے دینا شرک فی الدین کے زمرے میں جائے گا جناب۔ یہ صرف اللہ کے کلام کی صفت ہے، غیر متبدل ہونا۔ جو چیز اللہ نے مقرر نہیں کی قرآن میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کی اصل نہیں ہے، بلکہ دین کا انتظامی حصہ ہے۔ یہ اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے، انفورسمنٹ سے ہے، انتظامی حصہ ہے۔ زکوٰۃ کی شرح اللہ نے مقرر نہیں کی قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا تعلق ہر دور حکومت کی اپنی ضروریات سے متعلق ہے، اپنے ضروریات، یعنی معاشرتی حالات جو ہے وہ ہر دور میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے رہتے ہیں ہر حکومت کے ساتھ۔ اس حساب سے وقت کی ضرورت کے تحت حاضر موجود حکومت جو ہے وہ ٹیکسز کی شرح مقرر کرتی جائے گی۔ یہ ہے معاملہ، اس لیے مقرر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اس کو بھی فکس کر کے جو ہے وہ قرآن کے درجے میں لا رہے ہیں۔ مستقل آئین کی روشنی میں ہر حکومت ذیلی قوانین بائی لاز وہ لیجسلیٹ کرتی چلی جائے گی، اور یہی اصول دیا قرآن نے بھی کہ ذیلی قوانین بائی لاز، جس کو الامر کہا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے غیر متبدل، جو چینج لیس ہے، وہ ہے قرآن، وہ ہے آئین، کانسٹیٹیوشن، اور اس کے ذیلی احکام میں جو مرتب ہوں گے یہ ہے الامر، جنہیں قانونی زبان میں بائی لاز کہتے ہیں یا رولز اینڈ ریگولیشن کہتے ہیں۔ تو قرآن نے اصول یہ دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کے ذیلی قوانین الامر، ان کے درمیان جو موجود شورا ہے، لیجسلیٹو باڈی، وہ مقرر کیا کرے گی۔ دیکھیں کتنا پکا اصول دے دیا، جو اصول بنتا ہے یعنی قوانین کے اندر۔ سابقہ گورنمنٹ کے رولز اگر موجودہ گورنمنٹ کو سوٹ کر رہے ہیں تو اس پر کاربند رہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہوں گے، وہ لازم نہیں ہے۔ اگر مناسب سمجھے گی تو پھر لیجسلیشن کر لے گی۔ لازم صرف آئین ہوتا ہے، آئین، اور اسلام کا آئین جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن و سنت نہیں جناب۔ میرا یہ چیلنج بڑے بڑے عالم، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور شیخ الاسلام وغیرہ جتنے بھی شیوخ ہیں، ان سب کو میرا چیلنج ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے قرآن و سنت کی اصطلاح کہیں سے دکھا دیں۔ محض اصطلاح ہو گئی نا یہ، تو پھر دکھا دیں۔ میں جناب عالی اتنی بڑی آفر کر رہا ہوں کہ میں دودھ پتی چائے پلاؤں گا قیمے کے سموسے کے ساتھ۔ والسلام۔